بچے کی جو تربیت کر سکتا ہے اسکول اور کالج میں آپ اس کی وہ تربیت نہیں کر سکتے. اگر گھر میں معاملات خراب ہیں تو آپ کے گھر کے معاملات درست نہیں ہو سکتے. تو اپنے گھر کے معاملات کو درست، بچوں کی تربیت اچھی کریں. شوہر کے بھی کام کھینچیں. اگر شوہر کبھی گڑبڑ کر رہا ہے تو آپ شوہر سے مطالبہ کر سکتے ہیں. جیسے کہ شوہر آپ کو ڈانٹتا ہے بھی میرے کپڑے آج استری نہیں ہیں، آج جو سالن میں کیوں اتنا زیادہ نمک ڈالا ہے، آج کیوں کھانا وقت میں نہیں پکا ہے. آپ کے سب کوئی مسئلہ نہیں، میں ابھی جو استری کر کے دے رہی. ایسے ہوتے نہیں ہوتے. لیکن جس دن آپ کا شوہر غلط کام گالی دے رہا ہے، شوہر کا منہ پہ ہاتھ رکھو، اس کو بولو کمرے میں آ جاؤ، کمرے میں مجھے گالیاں دو لیکن بچوں کے سامنے مجھے گالیاں نہیں دو. بچوں کے سامنے گالی دے کر کے جو گندا نفس تمہارا بن رہا ہے وہی تم اپنے جو بچے کا بھی بنا رہا ہے. اگر بتاؤ اس کے ساتھ احتجاج کرو، وہ غلط بات کرتا ہے اس کو ٹوکو. تھوڑے سے خواتین کے مسائل بڑے پیچیدے بھی ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا ایک آدھ مسئلے میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سب کو معلوم ہونے چاہیے. ایک ساتھی تھا، اس نے مجھے آتے ہیں لوگ ہمارے پاس بہت سارے قصے. ایک واقعہ سے آپ کو بتاتا ہوں. ایک خاتون آئی میرے پاس، اپنے بہن کو لے کر آئی تھی. کہتے کہ مفتی صاحب وہ مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے. بھئی کیا پوچھا ہے؟ پوچھیں. کہتے کہ شوہر نے مارا ہے، ایسے ایسے کیا ہے، اور ساتھ میں اس نے کہا ہے کہ بھئی تم فارغ ہو، تم آزاد ہو، جاؤ تم جو تمہارا دل کرتا ہے وہی کام آپ کرو. میں نے کہا کہ مجھے تو جھٹکا لگا کہ خطرناک بات اس کے شوہر نے کی، یہ تو ایسے عام بات نہیں ہے. میں نے پھر اس سے پوچھا، میں نے کہا تمہارے شوہر نے تمہیں کیا کہا؟ کہتا مجھے کہا کہ تم فارغ ہو، تم آزاد ہو. میں نے کہا پھر پوچھا، میں نے کہا بہن سوچ سمجھ کے بولو، وہ الفاظ جو آپ کے شوہر نے دہرائے ہیں وہ الفاظ آپ مجھے بتاؤ. تو وہ کہنے لگی سب آپ کیوں مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا بہن یہ بہت خطرناک مسئلہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے شوہر نے آپ کو آزاد کیا ہے. آپ خود اس سے کیا ہوتا ہے مفتی صاحب؟ میں نے کہا اس نے آپ کو طلاق دے دی ہے. کہتے کہ فارغ ہونے سے انسان طلاق پڑ جاتا ہے. میں نے کہا کہ بالکل پڑتا ہے. کہتے اس نے مجھے طلاق کا لفظ نہیں بولا ہے. میں نے کہا صرف طلاق نہیں ہوتا. آپ کے شوہر نے جو آپ کے الفاظ استعمال کیے تم آزاد ہو، تم فارغ ہو، میں نے کہا اس سے بھی طلاق پڑ جاتا ہے. کسی عالم سے کسی مفتی سے پوچھ لینا. جھٹکا لگ گیا. اس کی بہن بیٹھی تھی، اس کے بہن نے کہا کہتا مفتی صاحب میرا شوہر تو مجھے ہمیشہ ایسے کہتا ہے، میں تو اس کے ساتھ رہ رہی ہوں. میں نے کہا تم خود سوچو، تم جب یہ کہہ رہی ہو کہ تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دیا ہے فارغ آزاد کے الفاظ کے ذریعے سے، تم اپنے شوہر کے ساتھ ایک ناجائز تعلق باندھ رہے ہو. ناجائز تعلق ہے تمہارا، اور اس ناجائز تعلق سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا ہوں اسٹیج پہ بیٹھ کے. آپ خود مجھے بتاؤ ایسے جو بچے اس سے پیدا ہوں گے تو ایسے گھر میں پھر سکون آئے گا؟ ایسے گھر میں بولے سکون آئے گا؟ جس گھر میں حرام خوری ہو، حرام کاری ہو رہی ہو، ایسے گھر میں سکون آئے گا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سمجھدار خواتین بھی ہیں. ایک دوست نے مجھے میسج، اس کی صرف منگنی ہوئی تھی، منگنی میں ان کا باقاعدہ نکاح بھی ہوا تھا. تو اس کی وہ ماشاءاللہ سمجھدار لڑکی تھی. اس نے پھر ہم سے رابطہ کیا تو اس کے اسی طرح کا کوئی مسئلہ تھا. شوہر نے اس سے کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ، تم آزاد ہو. تو وہ لڑکی پڑھی لکھی تو اسے سمجھ میں آ گیا. تو اس نے کہا کہ جو الفاظ تم نے مجھے استعمال کیے ہیں یہ بڑے خطرناک الفاظ ہیں، کسی مفتی صاحب سے جا کر کے پوچھ لو. جس وقت تک تم نے مسئلہ نہیں پوچھا ہے تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، میرے قریب بھی نہیں آ سکتے. ایسی خاتون ہونے چاہیے. آپ لوگ بھی ایسے ہیں. جب بھی شوہر ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس پہ آپ کو شک ہو، شوہر کو اپنے آپ سے دور کریں. اللہ کو جواب دینا ہے نا زندگی میں، تو اپنے آپ کو خوش رکھو گے. لوگ ایک تو معاشرہ بھی ہمارا ایسے بنا ہے، کسی خاتون کا اگر طلاق ہو جاتی ہے لوگ اس کو مایوب سمجھتے ہیں. طلاق کوئی ایسی عیب والی بات نہیں. اللہ پاک نے ایک راستہ بنایا، شکر کرو کہ راستہ بنایا. اگر راستہ نہیں ہوتا تم اپنے آپ کو کیسے چھڑا سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، ایک ہماری بیوی تھی صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. 11 نکاح تھے، 10 بیویاں تھیں، سارے کے سارے کسی کو طلاق ہوا. سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ، پہلے سے 2 شوہر تھے ان کے، تیسرا شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. شریعت کی مسئلے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرو. آپ کو سمجھ میں نہیں آتے، آپ کے علماء کرام ہیں، آپ باہر ملک میں تو نہیں رہ رہے ہو، آپ UK کینیڈا اور ایسے علاقوں میں تو نہیں رہ رہے ہو. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مفتی صاحب، امریکہ سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، انڈونیشیا سے، ملائیشیا سے، باہر ممالک سے، کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارے بچوں کو آپ آن لائن پڑھائیں. ارے بابا آن لائن ہم کیسے پڑھائیں؟ وہاں کسی مولوی صاحب سے بیٹھ کر کے ان سے آپ رابطہ کریں. کہتے ہیں ہمارے قریب کوئی مولوی نہیں ہے، ہمارے بچے نام کے مسلمان ہیں، انگریزی اسکولوں میں جاتے ہیں، اسکول بھی سارے یہودیوں کے، یہودی پڑھاتے ہیں، یہودی سکھاتے ہیں. ہم صرف بچوں کو یہ کہتے ہیں نام کے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنا تک نہیں آتا ہے، کلمہ پڑھنا تک نہیں آتا. کتنے افسوس کی بات ہے. آپ کے ساتھ تو ماشاءاللہ ہے نا بھائی. آپ کے آس پاس آپ اٹھا کر کے دیکھو کتنے علماء آپ کو ملیں گے، کتنے حفاظ آپ کو ملیں گے. پھر بھی اگر آپ کے معاملات درست نہیں ہیں، آپ کو شرعی مسائل کی سمجھ نہیں ہے، تو آپ جو ہے کنویں کے میڈک بنے ہو. چراغ تلے اندھیری والی بات ہے. اس اندھیرے سے نکلی روشنی کی طرف آئیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ، معاملات درست کریں گے نہیں کریں گے.